جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 شخص آئے اور کہنے لگے حضرت ہم مرید ہونے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم مرید کیوں ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تاکہ اللہ کا راستہ پائیں۔ آپ نے کہا اچھا، اللہ کا راستہ پانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، کل آنا، تمہیں مرید کر لیں گے، اور ایک ایک کبوتر لانا یا ایک ایک مرغ لانا۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ تینوں لیا ہے مرغ۔ اب انہوں نے کہا حضرت نے مرغ کیوں منگائے؟ جب وہ لے آئے تو آپ نے کہا بھائی تم لوگ واقعی مرید ہونا چاہ رہے ہو، اس لیے آج پھر آ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت۔ آپ نے کہا اچھا جاؤ اس کو ذبح کر دو، اس کو جا کے، لیکن ایسی جگہ کرنا کوئی دیکھے نہ تمہیں ذبح کرتے ہوئے۔ چلے گئے وہ، 2 ذبح کر لائے، ایک ثابت لے آیا۔ تو جو 2 ذبح کر لائے ان سے پوچھا کیا ہوا، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، ہم نے ایسی جگہ کیا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے بالکل۔ اس سے پوچھا کیا ہوا تجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی؟ اس نے کہا حضرت مجھے کوئی جگہ نہیں ملی۔ لیکن کہا کیوں نہیں ملی؟ اس نے کہا میں جہاں جاتا ہوں اللہ ہوتا، وہ تو دیکھ رہا تھا، اور آپ نے کہا تھا کوئی نہ دیکھے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے راستے پہ چل سکتا ہے، تجھ میں یہ صلاحیت ہے۔ باقیوں کو کہا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ ہے کیا؟ مراقبہ، نگرانی کرنا۔ کیا ہے کہ بندہ جو ہے یہ سمجھے کہ سب سے زیادہ دیکھنے والا کون؟ تو وہ تو رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی کو تو مفقود کر دے۔ اب یہی بات ہے، روزہ کیا ہے؟ کیوں؟ اللہ پر یہ یقین رکھنا کہ وہ میرے ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر فعل پہ اس کی نظر ہے، تو یہ تقویٰ ہے۔ یہی سے تقویٰ شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزے میں کیا فرماتا ہے کہ تم کھانا پینا بند کر دو ایک وقت خاص تک، کہ صبح سے لے کے رات تک کھانا بند رکھو۔ اب تم کہیں بھی کھا پی سکتے ہو، کچھ ہی کونے کھانچے میں بیٹھ کے، بھائی لوگوں کے سامنے نہیں کھاؤ، لیکن اکیلے میں کھا پی کے آ جاؤ۔ لیکن کیوں نہیں کھاتے؟ یہ مقام شہود ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں اکیلے میں بھی اگر کہوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور مجھے 60 رکھنے پڑیں گے ایک کے بجائے۔ اور اللہ اسی صفت کی وجہ سے تمہاری کہ تم اس وقت اللہ کے خوف میں ہو، تمہیں اس وقت خوف الہی ہے اور کچھ نہیں ہے، لوگوں کا ڈر نہیں ہے، یہ اللہ کا خوف ہے کہ تم خوف الہی میں ہو۔ اور جب خوف الہی میں ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اور جو تمہیں گنتی کے روزے رکھوائے جاتے ہیں اس لیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو خدا کا خوف تقوی کی بنیاد ہے۔
اور اگر یہی عملی زندگی میں بات پیدا ہو جائے جو روزے کی حالت میں ہے، کہ اللہ کے احکام کو اپنے لیے روزہ سمجھ لو، کہ اس نے جس چیز سے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ اب، تو تمہیں اس نے کس چیز سے نہیں روکا؟ ہر برائی سے روکا ہے، ہر گناہ سے روکا ہے، تو یہ کیوں نہیں رکتے؟ وہاں بھی تو اللہ کا حکم ہے، ایک حکم کو مانو اور ایک کو نہ مانو، تم مومن ہو یا منافق ہو؟ جب ماننا ہے تو پورا پورا ماننا ہے، پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یہی بندگی ہے۔ بندگی کا مفہوم یہی ہے کہ تو ذرے کے برابر بھی اس کے حکم کے خلاف مت جا، کیونکہ وہ ذروں کا بھی حساب لے گا۔ تاکہ تو بندہ بن جائے پورا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا مرتبہ ابد ہے۔ انسان کا سب سے اونچا مقام ابدیت ہے۔ اور اسی ابدیت کی اور اسی بندے کی وجہ سے جو ابد ہو جائے، اللہ نے فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اسی کو زمین پر اپنا خلیفہ فرمایا ہے کہ یہ زمین پہ میرا خلیفہ ہے۔ ابھی اب دے یہ اپنے بندے کو لے گیا۔ بندہ ہونا، ابد ہونا، یہ اس کی اصل ہے، باقی سب اس کی صفات۔ رحیم، کریم، اللہ کی صفتیں ہیں نا، لیکن ذات کیا ہے؟ اللہ۔ اب اللہ کی لا محدود صفتیں ہیں، ہم اس کی صفات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی بات ہے کہ بندے کی اصل جو ہے وہ بندہ ہونا ہے، ابد ہونا ہے، اور اس کی صفات ہیں باقی۔ اور اس صفت میں، مقام بندگی میں، جو اس کا اونچا درجہ ہے سب سے، وہ درجہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، اس کا متقی ہونا۔ اب یہ درجہ ہر صفت میں موجود ہے۔ دیکھو، صفت رسالت ہو، صفت نبوت ہو، صفت ولایت ہو، سب کی اصل تقوی۔ اور تقوی شروع ہوتا ہے خدا کے خوف سے، اور انتہا پہ پہنچتا ہے امید پہ۔ کہ جب وہ اپنے مقام کی انتہا پہ پہنچتا ہے تو امید میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پورا تصوف یا پوری بندگی جو ہے امید اور خوف کے درمیان چل رہی۔
لیکن خوف کا دامن کب تک نہیں چھوڑے؟ جب تک گناہ کا احتمال رہے. اور گناہ کا احتمال کب تک رہتا ہے؟ جب تک سانس چل رہی ہے. یہی پورا زندگی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ذکر. وہی کہتا ہے نا، کسی نے کہا ہے نا کہ میں تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں. تسبیح کے لیے بھی ادراک کی ضرورت ہے کہ میں تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. یہ زندگی پوری کی پوری عبادت ہے. اور عبادت گویا کیا ہے؟ اللہ کی عطا. اور اس کی محبت کو عشق میں تبدیل کر دینا. ہر چیز کا ایک کمال ہوتا ہے کہ ہر چیز ارتقاء میں رہتی ہے ہمیشہ. تو بندگی کا بھی یہی کمال ہوتا ہے کہ بندہ سب کچھ مفقود کر دے اپنے معبود کے سوا، یہاں تک کہ اپنی ذات بھی مفقود ہو جائے اس کی. محبت مقام کثرت ہے. اور عشق مقام وحدت. اور جو ان سے باہر ہے وہ سب ہمانے ناطق. جب ایک ہوتا ہے تو واحد ہوتا ہے، اور ایک سے دو ہوں تو کثرت ہوتی ہے. تو محبت میں میں اور تو ہیں، یہ میں سے شروع ہوتی ہے اور تو میں ختم ہوتی ہے. محبت کے چار حرف ہیں نا، میم، ہا، با اور تا. تو میم میں ہے اور بے حب، اور تا تو. میرے تیرے درمیان حب، یہ کثرت ہے. کیونکہ جو اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتا ہے وہ میں کہتا ہے، اور جو اپنے وجود کو فنا کرتا ہے وہ عین کہتا ہے. کیونکہ عین ذات ہے، ایک رہتی. عشق کے تین ہی حرف ہیں، عین، شین، کاف. تو صوفیہ کے نزدیک عین ذات ہے اور شک ہو جانا اس میں، ختم ہو جانا، فنا ہو جانا، اب کوئی نشان نہیں رہے باقی. تو یہ عشق ہے. کھا جاتا ہے بالکل. بعض صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ عین ذات ہے، شین شوق ہے، کاف کا قیام ہے. ذات میں شوق کا قیام ہو جانا یعنی کہ اس میں فنا ہو جانا عشق ہے. بندگی یہی ہے کہ
تو نہ رہے. آئی نہ سمجھ میں بات؟ یعنی کہ جو بندہ ہے وہ نہ رہے. بس یہ مقام ہے اصل. تو جب یہاں آتا ہے نا آدمی، اصل میں اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے وجود کا انکار کرتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کلمے کا مفہوم بھی یہی ہے. دیکھو لا الہ الا اللہ، یہ اصل یہی ہے بس. توحید ہے نا. اب انبیاء آتے رہے، مختلف آگے نام لگتے رہے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ معبود ہوئے تو محمد رسول اللہ لگا، تاکہ امت کا کفر مٹے. لیکن آدم سے لے کے رسول تک لا الہ الا اللہ رہا، اور قیامت تک لا الہ الا اللہ ہمیشہ سے، لا الہ الا اللہ ہمیشہ رہے گا لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ اصل ہے. اس کا اصل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اصل ہے لا. جس نے لا کو نہیں سمجھا وہ الا اللہ کو نہیں سمجھے گا. لا سے الا اللہ. جس نے لا کے مفہوم کو سمجھ لیا، اس نے ساری کائنات کو سمجھ لیا، اس نے اپنے رب کی معرفت کو سمجھ لیا. اور جب وہ لا کہتا ہے تو کائنات مفقود ہو جانی چاہیے. آئی نہ سمجھ میں بات؟ اب لا الہ، نہیں کوئی معبود، یہی ہے نا، الا اللہ، مگر اللہ ہے. تو شریعت کے عین مطابق جو شریعت کے کلمات بنتے ہیں یہ وہ ہے لا معبود الا اللہ. یعنی کہ کوئی معبود نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جس کا حکم مانا جائے، کوئی ایسا نہیں کہ جس کی پیروی کی جائے، کوئی ایسا نہیں کہ جس کے آگے سر جھکایا جائے سوائے اللہ کے. کیوں؟ کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا، وہی اس کا مالک ہے. تو جو مالک ہے اسی کا اختیار ہے، جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے. تو لا معبود الا اللہ یہ کلمہ شریعت ہے. کلمہ ہے لا مطلوب الا اللہ. پہلے وہ مقصود تھا، اب وہ مطلوب ہے. اور حقیقت کا کلمہ جو ہے وہ ہے لا موجود الا اللہ. کوئی موجود ہی نہیں ہے الا اللہ ہے. تو جب تک ہم ذکر کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اپنا مقصد حیات نہیں سمجھیں گے، اور جب تک ہم اپنا مقصد حیات نہیں سمجھیں گے تو جانوروں جیسی زندگی گزاریں گے. لاکھوں اربوں کروڑوں آئے اور چاہ کے چلے گئے، کیا نتیجہ نکلا؟ بد نگاہی کو سمجھتے نہیں ہیں. بد نگاہی تین قسم کی ہے. سب سے نچلے درجے کی بد نگاہی جو ہے نا، وہ ہے کسی غیر محرم کو دیکھنا.
طریقت میں، اور شریعت میں بھی یہی ہے کہ اس سے بچو، گناہ ہے یہ، ٹھیک ہے نہیں؟ اب طریقت میں کہتے ہیں کہ دوسرا گناہ جو اس سے بھی بڑا ہے، وہ ہے کسی کے عیب دیکھنا، کسی کی برائیاں ڈھونڈنا. اور اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ تیسری بدنگاہی ہے یہ. تیسری بدنگاہی اس سے بڑی یہ ہے کہ اپنی خوبیاں دیکھنا، اپنی نیکیوں اور خوبیوں پہ نظر رکھنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور جب تک ان تینوں سے نہیں نکلے گا، ذکر فائدہ نہیں کرے گا. علاج اس کا یہی ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں. علاج اس کا ملامت ہے. بد نظری کا جو پہلی ہے، اس کو یہ دھیان رکھے کہ یہ گناہ نظر کا ہے، چھوا نہیں ہے، یہ نظر کا ہے، لیکن اس نے روح پہ وار کیا ہے. اثر قلب ذہن پہ پڑا، دل پہ پڑا، اور وہ روح تک گیا، تو ان نے روح کو مقد کر دیا. سمجھا ہی نہیں اس نے کہ میں نے کیا کر گیا. اور دوسرے کے عیب دیکھنا جو ہے، یہ اس راستے کی رکاوٹ ہے. یعنی کہ جب تو دوسرے کے گناہ دیکھتا ہے تو تیرے دل میں فوراً یہ خیال آئے گا یہ گناہ گار ہے، اور جب یہ گناہ گار ہے تو حکم بھی صادر کرے گا اس پر، قیامت سے پہلے فیصلہ کر دے گا اس کا. تو فیصلہ کرنے سے ڈر، لہذا اس طرف نظر ہی نہ کر. اور اپنی خوبیوں اور نیکیوں پہ نظر کرے گا تو ریاکار و متکبر ہو جائے گا. شیطان کو کیا ہوا تھا؟ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن یہ بہت بڑی باتیں. اس راستے میں نے کیا کہا، یہ تنگ ہاٹی ہے. تنگ ہاٹی اسی لیے کہ ادھر ادھر نظر نہ جائے. ہیں؟ ہاں، پہلے تو بہت کیا، اللہ تعالیٰ رحم کرے. اب بس بات اتنی سی ہے کہ ہم 10 آدمیوں سے بات کریں، 100 سے کریں، 1000 سے کریں، 10,000 سے کریں، اللہ کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے. بالکل بڑی سختیاں تھیں. ملامات کے لیے اتنی بات تھی کہ کہتے تھے جاؤ بھیک مانگو. بالکل ایسے ہی ہے. کہتے تھے کوئی دنیا کا کام نہیں کرو. کیوں نہیں کرو؟ بولے تم نااہل ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لہذا ایک کام ہی کر لو، یا تو دنیا کے ہو جاؤ یا ادھر کے ہو جاؤ. اب ایک بات ہے، یہ بھی بات ہے کمال، کہ ایک وقت آتا ہے اس راستے میں کہ جب دنیا نقصان نہیں کرتی. پھر کیوں نہیں کرتی؟ یہ بھی بات ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، کہ جوانی کا جو توبہ ہے وہ پیغمبروں کا شیوا ہے. گرگ ظالم مشہود پرہیزگارم و وقت پیری.
یعنی کہ بڑھاپے میں بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، بکریاں اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ جب گناہ کی لذت ختم ہو جائے تو گناہ نقصان نہیں کرتا، اور جب دنیا کی رونق ختم ہو جائے آنکھوں سے تو دنیا نقصان نہیں کرتی۔ اور جب تک یہ نہ ہو جب تک نقصان دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے سب کو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی مادن الجود والکرم والا آلہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانیاں، اموات ناگانیاں، امراض ناگانیاں سے محفوظ فرما۔ ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم میں جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، انہیں کشادگی رزق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، ابوالعالیہ جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا۔ آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، الحمدللہ۔